الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجل آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کیا۔ مسلم اور نسائی میں یہ بھی ہے کہ یؤذینی ما آذاہا، جس چیز نے فاطمہ کو اذیت دی اسی چیز سے مجھے اذیت ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ترمذی میں اور احمد میں اس چیز کا اضافہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَيَنْسِبُنِي مَا أَنْسَبَهَا، جس چیز سے فاطمہ کو مشقت ہوتی ہے اس چیز سے مجھے بھی مشقت ہوتی ہے۔ انہی حضرت مسور رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما فاطمۃ شجنۃ منی، فاطمہ الزہرا میری ٹہنی ہے۔ آواز نہیں آ رہی۔ سیدہ فاطمہ کی محبت اور آپ کی اولاد کی محبت ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے، تو حضرت فاطمہ کی تعریف سن کر خاموش نہیں رہنا چاہیے نا۔ ارشاد فرمایا، فاطمہ میری ٹہنی ہے، فاطمہ میری ٹہنی ہے۔ یبسطنی ما یبسطھا، جو چیز فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ میں محمد مصطفیٰ کو بھی خوش کرتی ہے۔ وَيَقْبِضُنِي مَا يَقْبِضُهَا، اور جو چیز میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ چیز مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ اس کو امام حاکم نے اور امام احمد نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی کو جب وہ اسلام قبول کر لیا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا ابو جہل کی بیٹی کو کہ تو میرے ساتھ نکاح کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فاطمہ بضعۃ منی، سن لو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے احکام اور عورتوں سے الگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يَسُوءَهَا، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ کسی وجہ سے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دی جائے۔ واللہ، اللہ کی قسم،
لا تجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ اور اللہ کے دشمن ابو جہل کی بیٹی، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عند رجل واحد، ایک شخص یعنی علی کے نکاح میں اکٹھی دونوں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، حالانکہ وہ بھی مومنہ ہیں، حضرت فاطمہ بھی مومنہ ہیں۔ تو 4 عورتوں سے نکاح تو ایک وقت میں آدمی کر سکتا ہے، یہ ہر عورت ہر مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے کہ 3 اس کی سونکنے ہو سکتی ہیں، اور مرد کے لیے کہ 4 عورتیں با یک وقت ان سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن جب تک محمد کی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں ہیں، علی دوسرا نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا تو تب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح فرمایا ہے۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، فرمایا بنو ہشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کی شادی علی سے کرنے کی مجھ سے اجازت طلب کی۔ سرکار منبر پر آئے اور فرمایا سن لو، فلا آذن لہم ثم لا آذن لہم ثم لا آذن لہم، سن لو میں ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی سے کریں، میں ان کو اجازت نہیں دیتا کہ اپنی بیٹی کی شادی علی سے کریں، میں ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی سے کریں۔ اور پھر فرمایا وقال ان مبنتی بدعۃ منی، بے شک میری بیٹی فاطمہ الزہرا وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یریبونی ما رابہا، یریبونی ما رابہا، اس کی پریشانی میری پریشانی بنتی ہے، ویوزینی ما آذاہا، جس چیز سے فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو امام مسلم نے، امام ترمذی نے، ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ لہٰذا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے سرکار نے فرمایا علی سے کہو اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلے محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کو طلاق دو، پھر چاہے تو شادی کرو۔ یہ سختی فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نقل کرتے ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، فاطمہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو صرف تیرا بابا محمد مصطفیٰ ہی ناراض نہیں ہوتا، جب تو ناراض ہوتی ہے تو رب بھی روٹھ جاتا ہے، اور جب تو خوش ہوتی ہے تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی رضا بھی فاطمہ کی رضا میں ہے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ناراضگی فاطمہ کی ناراضگی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی بھی فاطمہ کی ناراضگی میں ہے۔ جان احمد کی راحت سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ کا کیا مقام ہے۔ ہماری اماں سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا، امی جان ای الناس کان احب الی رسول اللہ، آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کیا کرتے تھے؟ تو سیدہ نے فرمایا قالت فاطمہ، فرمایا فاطمہ الزہرا سے۔ فقیل من الرجال، اما جان مردوں میں رسول اللہ کس سے پیار سب سے زیادہ فرمایا کرتے تھے؟ قالت زوجہا، فرمایا فاطمہ کے زوج حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے۔ یہ ترمذی میں ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر کان آخر عہدہ بانسان من اہلہ فاطمہ، حضور علیہ السلام جب کسی سفر پہ جانا چاہتے آپ ایک ایک کر کے سب کو مل لیتے، اور سب سے آخر میں جس ہستی سے ملتے وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی صاحبزادی فاطمہ ہوا کرتی تھی۔ سب سے آخر میں، سب سے آخر میں۔ اور جب رسول اللہ واپس لوٹتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کیا کرتے تھے، تاکہ جدائی کا فاصلہ کم ہو جائے، جدائی کا فاصلہ کم ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کو ابو داؤد نے اور امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کو دیکھتے تو ارشاد فرماتے فدا کے ابی و امی، فاطمہ تجھ پر میرا باپ عبداللہ قربان جائے، محمد کی ماں آمنہ فدا جائے، نثار جائے۔ یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے لیے بولا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما احب الیک انا ام فاطمہ، حضور آپ کو کون زیادہ محبوب ہے، میں یا فاطمہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو احب الی منکا، علی تجھ سے بڑھ کر فاطمہ مجھے محبوب ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا، اور تم فاطمہ سے بڑھ کر مجھے عزیز ہو۔ دونوں کو خوش فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، درج فرمایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول اللہ کو ملنے کے لیے رسول اللہ کے گھر آتی تو کیفیت کیا ہے؟ اس حدیث کی راویہ بھی ہماری اماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کانت فاطمہ تو اذا دخلت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی فاطمہ رسول اللہ سے ملنے کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں آتی قام الیہا، تو رسول اللہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ شفقت تھی رسول اللہ کو اپنی صاحبزادی کے ساتھ۔ فقبلہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو بوسہ دیتے، ورحبا بہا، اور فرماتے اہلم و سہلا، اہلم و سہلا، مرحباً میری بیٹی فاطمہ تو میرے گھر میں آئی ہے، تو میرے گھر میں آئی ہے، مرحبا اہلم و سہلا۔ وَأَخَذَ بِيَدِهَا، رسول اللہ فاطمہ کو ہاتھ سے پکڑ لیتے، ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، جو رسول اللہ کی جگہ بیٹھنے کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست پر، اپنی جگہ پر اپنی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھایا کرتے تھے۔
وکانت ہے یا اذا دخل علیہا رسول اللہ، اور جب رسول اللہ فاطمہ کو ملنے کے لیے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، قامت الیہ مستقبلتن، تو رسول اللہ کے ادب اور استقبال کے لیے سیدہ فاطمہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ وقبلت یدہا، اپنے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑتی اور بوسہ دیتی، پکڑتی اور بوسہ دیتی، چوم لیا کرتی تھی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ آگے بڑی مزے کی بات آ رہی ہے۔ ام المومنین ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم تمام امہات المؤمنین ایک مقام پر بیٹھی ہوئی تھیں، کوئی بھی غیر حاضر نہ تھی۔ اتنے میں کیا ہوا، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ، رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ تشریف لائیں علیہ السلام۔ وَلَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَى مشیتها من مشیت رسول اللہ، جب فاطمہ چل کر آئیں تو ہمیں رسول اللہ کا چلنا یاد آ گیا، اور قسم اٹھاتی ہیں ہماری اماں عائشہ صدیقہ، آپ فرماتی ہیں واللہ، اللہ کی قسم، رسول اللہ کی ٹور میں، رسول اللہ کے چلنے میں اور فاطمہ الزہرا کے چلنے میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں تھا۔ فاطمہ الزہرا اسی طرح چل رہی تھی جس طرح اللہ کے رسول چلتے تھے۔ اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اور دیگر محدثین کرام نے نقل فرمایا ہے۔ اور پھر انہی سے ہے سیدہ ام المؤمنین سے، آپ فرماتی ہیں کأن مشیتہا مشیت رسول اللہ، جب ہم فاطمہ کو چلتے دیکھتی تو یہی نتیجہ اخذ کرتی گویا کہ آپ کی چال مصطفیٰ کی چال تھی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں، بیان فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ سمتا و دلا و ہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها و قعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ۔ آپ سجدہ فرماتی ہیں ام المؤمنین کہ میں نے عادات و اطوار کے اعتبار سے، سیرت و کردار کے حوالے سے، اٹھنے اور بیٹھنے کے انداز کے حوالے سے کسی کو بھی، کسی شخصیت کو بھی فاطمہ سے بڑھ کر مصطفیٰ کے مشابہ نہیں پایا ہے۔ سیرت، کردار، اطوار، عادات، اٹھنا بیٹھنا اسی طرح کا تھا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اس کو امام ترمذی نے اور امام ابو داؤد نے نقل کیا۔ ہماری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا، میں نے فاطمہ کے بابا جان کے علاوہ کسی شخص کو بھی فاطمہ سے بڑھ کر سچا نہیں پایا ہے۔ فاطمہ سے بڑھ کر، بولو بولو، فاطمہ سے بڑھ کر سچا نہیں پایا ہے۔ اور انہی سجدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں ما رأیت احدا کان اصدق لہجتا منہا الا ان یکون الذی ولدہا، صرف ایک ذات ہیں جنہوں نے فاطمہ کو جنا، یعنی فاطمہ کے بابا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ بات کرنے میں، لہجے کے اعتبار میں بھی میں نے فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو سچا نہیں پایا ہے، کسی کو سچا نہیں پایا ہے۔ امام حاکم فرماتی ہیں میں نے امام مسلم کی شرط پر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔
اور انہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ کلامن و حدیثن برسول اللہ من فاطمہ. فرماتی ہیں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے کلام کے اعتبار سے، بات کرنے کے انداز کے اعتبار سے کسی کو بھی فاطمہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہیں پایا ہے. رسول اللہ کی طرح کا کلام کرنا، رسول اللہ کے انداز پر بات کرنا، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اس کو امام حاکم نے بخاری اور مسلم کی شرط پر نقل کیا ہے اس حدیث مبارکہ کو. اب دیکھیں، ہر شخص جو ہے اس کا اسبہ کون ہے؟ اسبہ اس کا باپ ہے، اس کا دادا ہے. ٹھیک ہے، اس کا باپ ہے، اس کا دادا ہے. لیکن دیکھیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ بَنِي أُمٍّ أُسْبَةٌ. جو بھی کسی اولاد کی ماں ہوتی ہے نا، ماں ہوتی ہے، تو اس ماں کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کا اسبہ ہوتا ہے، اس کا حسب نسب ہوتا ہے، اس کا حسب نسب ہوتا ہے. ینتمون الیہم، جس طرف ان کی نسبت دی جاتی ہے. فرمایا سوائے الا ابنۃ فاطمہ، سوائے فاطمہ کے دو شہزادوں کے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسبت تو علی کی طرف ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو میری نسل کہاں سے ہے؟ فرمایا سوائے فاطمہ کے دو شہزادوں کے. کیوں؟ فَأَنَا وَلِيُّهُمَا وَعُشْبَتُهُمَا، میں ہی حسن حسین کا ولی ہوں، والی ہوں، اور میں ہی حسن حسین کا اسبہ ہوں. یعنی میری نسل چلے گی تو فاطمہ کے دو شہزادوں سے چلے گی، جس کے ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین ہے. اس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں فرماتی ہوگی یہ بات سنی کہ کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا تو تمام سبب ختم ہو جائیں گے، تمام نسب ختم ہو جائیں گے. کوئی پٹھان ہے، کوئی مغل ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، سب ختم ہو جائیں گے. رسول اللہ نے فرمایا الا ما کان من سببی و نسبی، نہ میرا سبب ختم ہو جائے گا اور نہ ہی میرا نسب ختم ہوگا. اسی لیے جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کی صاحبزادی کا نکاح مانگا تھا. صاحبزادی سے مراد جو رسول اللہ کی آل میں شہزادیاں ہوتی ہیں وہ رسول اللہ کی صاحبزادیاں ہیں. تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہزادی جو حضرت فاطمہ سے تھیں، ان کا نام سیدہ ام کلثوم تھا. ان کو بھی بنت رسول اللہ کہا جاتا ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ایسے ہی ہے. تو نکاح مانگا، جناب حسن اور حسین سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے عرض کی بابا جان ہماری بہن کی عمر چھوٹی ہے، امیر المومنین کی عمر زیادہ ہے. پھر پیغام نکاح آیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میرے شہزادوں، میں امیر المومنین کو جانتا ہوں، آپ کسی اور غرض سے نکاح نہیں کر رہے، صرف اس لیے رشتہ مانگ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اہل بیت کے ساتھ سسرالی رشتہ میرا بھی ہو جائے، یعنی میں اہل بیت کا داماد بن جاؤں، اہل بیت کا داماد بن جاؤں. کیونکہ قیامت والے دن جو نسب مصطفیٰ اور سبب مصطفیٰ ہے یہ منقطع نہیں ہوگا. تو لہٰذا دونوں شہزادوں نے بھی قبول کر لیا. اس طرح حضرت فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوگا.
اور اس میں سے ایک بیٹی اور ایک بیٹا جس کا نام زید تھا وہ پیدا ہوئے۔ بہرحال جلدی سے ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ چند احادیث مبارکہ سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فاطمۃ حسنت فرجہا، فاطمہ نے اپنی عصمت یعنی عزت کی حفاظت کی، فحرمہ اللہ وذریتہا علی النار، تو اللہ تعالیٰ نے فاطمہ اور آپ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ لیکن ایماندار ہونا، عقیدے کا درست ہونا لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی سید ہو کر چھلانگ لگا کے دوزخ میں چلا جائے تو وہ الگ بات ہے، جیسے آج کل سید ہو کر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، سید ہو کر اہل سنت سے باہر نکل رہے ہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جو میں نے پڑھی، امام طبرانی نے، بزار نے اور امام حاکم نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ، ان اللہ غیر معذبک ولا ولدک، اے فاطمہ، رسول اللہ نے فرمایا نہ اللہ تجھے عذاب دینے والا ہے اور نہ تیری اولاد کو عذاب دینے والا ہے۔ اس کو امام طبرانی نے نقل کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمیت بنتی فاطمہ، میری بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ اور فاطمہ کہتے ہیں جدا ہو جانے والی، جدا کی گئی۔ فرمایا فاطمہ کیوں رکھا؟ لِأَنَّ اللَّهَ فَتَمَهَا وَفَتَمَ مُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ، اس لیے کہ اللہ نے فاطمہ کو اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، جدا کر دیا ہے۔ اس کو امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور فرمایا، یا فاطمہ تو واللہ ما رأیت احدا احب الی رسول اللہ من کے، اے فاطمہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ کو میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا واللہ ما کان احد من الناس بعد ابی کے احب الی من کے، فاطمہ سن مجھے اللہ کی قسم لگے، اللہ کے رسول کے بعد مجھے جس ہستی سے سب سے زیادہ پیار ہے وہ محمد کی بیٹی فاطمہ تم ہی ہو، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ تم ہی ہو۔ اس کو امام حاکم نے اور امام ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ باتیں آپ لوگوں نے سنی، ان سے کیا چیز واضح ہو رہی ہے کہ کبھی سیدہ فاطمہ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ یہ بھی آپس میں جدا ہوئیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت فاطمہ کیا آپ کی ایسے شان بیان فرماتی؟ لعنت ہو ان اشخاص پر جنہوں نے امہات المؤمنین کو اہل بیت کا دشمن بتایا، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا، اور سیدہ فاطمہ کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا دشمن بتایا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ کا دشمن بتایا، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ابو بکر و عمر کا دشمن بتایا۔ نہ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس مجلس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی مجلس ہوگی۔ آپ لوگ ذرا جانتے ہیں وہ واقعہ فدق، وہ باغ والا واقعہ، کل اس پر ڈسکس ہو جائے کیوں جی؟ اور پرسوں جو الزام لگاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک جہنم کے دمبے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر، کہ فاروق اعظم نے حضرت فاطمہ کو شہید کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سب کچھ انشاءاللہ تعالی
آپ کے سامنے رکھا جائے گا، تاکہ آج کے دور میں ایمان بچانا بہت ضروری ہے، ہماری وجہ سے کسی کا ایمان بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق گوئی و بے باکی عطا فرمائے، اللہ رب العزت سچی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔